ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ شاہد خاقان عباسی، مفتہ اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنی اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں جاری ہیں، مگر ایک بات یقینی طور پر طے ہے کہ ہمارے جو پاور کاریڈورز ہیں، پاکستان کا جو باشعور شہری ہے، وہ یقیناً جو روایتی پولیٹکس ہے، جو الزام تراشی کی پولیٹکس ہے، جو ایک دوسرے کو چور کہنے کی پولیٹکس ہے اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کی جو پولیٹکس ہے، اس سے یقینی طور پر بیزار ہے۔ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عام آدمی کے نقطہ نظر سے آٹا دستیاب نہیں ہے، بجلی اور گیس کے جو بل ہے وہ اس کی دسترس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ادارہ شماریات بھی بتا چکا ہے کہ مہنگائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں۔ IMF کا جو پروگرام ہے اس پر حکومت نے عمل درآمد کرنا ہے، اور حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ IMF کے پروگرام کے حوالے سے جو اس کے مطالبات ہیں، جو اس کی شرائط ہے، وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ یقیناً ایک حکومت کے لیے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا بھی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو وہ برداشت کر سکے۔ ایک سیاسی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، اس کی بہرحال یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو اس بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا ایک سیاسی ٹولہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پر ہاتھ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ازسر خود میدان عمل میں آئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں جو قیاس آرائیاں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ پر بہتان تراشی ہے یا پھر مختلف لوکل یا انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کی سرپرستی کی جو باتیں ہیں وہ نئی نہیں ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایسی بے معنی بھی نہیں ہے۔ ہماری ماضی کی تاریخ ان تمام جو خدشات ہیں، ان تمام جو الزامات ہیں، وہ بسا اوقات یا اکثر اوقات وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ مگر ان جو نئے سیاسی لوگ، یعنی کہ نئے نقطہ نظر سے جو سیاسی لوگ سامنے آئے ہیں، ان کی تعداد میں کیا اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً اس بات کا جو جواب اسبات میں ہے، اور آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین شامل ہو سکتے ہیں، علیم خان اور دیگر جو لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، JUIF کے جو لوگ ہیں، وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات بالکل طے ہے کہ سیاسی جماعت کی ضرورت بدرجہ اتم پاکستان کے جو قومی افق ہے اس پر موجود ہے۔ مگر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو گروہ ہے یہ اپنی سیاسی حیثیت کو منوا سکے گا؟ یہ یقینی ایک بڑا سوال ہے۔ مگر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج تک جو سیاسی جماعت بھی، جو سیاسی شخصیت بھی جو بھی آگے بڑھی ہے، اس نے اس سے ہی ملتی جلتی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے وہ مخدوش ہے، پاکستان کے عام آدمی کو انصاف میسر نہیں ہے، پاکستان کا عام آدمی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور روشن مستقبل جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی جس دور میں جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس نے سٹیٹس کو چیلنج کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نمک کی کان میں جا کے نمک ہو گئے، اور کچھ بنیادی تبدیلی متوقع نہیں ہوئی، نہ ہی آ سکی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اور اس میں یقین مایوسی کا پہلو ہے، مگر دوسرا جو پہلو ہے اس کا یہ ہے کہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، نئی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بنتی ہیں، نئی شخصیات سامنے آتی ہیں اور نئے نظریات سامنے آتے ہیں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جن کا ہم نے نام لیا ہے، مفتہ اسماعیل صاحب ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، یہ یقیناً منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یہ بسا اوقات اپنی پارٹی پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ اب کیا یہ کوئی نیا لائحہ عمل دیں گے، اور کیا نیا لائحہ عمل کے حوالے سے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، اور جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کس حد تک آن بورڈ ہوں گے، اس پر ڈیبیٹ جاری ہے۔ مگر اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ عام انتخابات اب زیادہ دور نہیں رہ گئے، اور عام انتخابات کے حوالے سے 2023 عام انتخابات کا سال ہے، اور جو لائن ہماری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز لے رہی ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، حال ہی میں انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب کو جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مریم نواز کا جو نیریٹو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو تو ہدف بنا رہے ہیں، مگر ان عام کے حوالے سے
ان کے پاس کیا منصوبہ ہے، وہ عوام کی مشکلات کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، اس حوالے سے زیادہ جو تسلی بخش جواب میسر نہیں ہے۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہے وہ مستقل طور پر ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کو ہدف بنا رہے ہیں۔ یوں جو اس وقت منظرنامہ ہے، اس میں جو موجودہ جو سیاسی قوتیں ہیں، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، وہ ہمیں کسی طور پر کمپرومائز کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو لگتا یوں ہے اگر نیا جو سیاسی گروپ ہے، اگر یہ اپنے آپ کو نہیں منواتا اور جو روایتی پولیٹکس ہے وہی چلتی رہتی ہے، تو کوئی بڑی تبدیلی 2023 کے عام انتخابات کے بعد بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔